سورہ زاریات مکہ میں نازل ہوا اور اس کی 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اڑا کر تتر بتر کر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر ایک ضروری چیز بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے ضرور بالکل سچا ہے، اور اعمال کی جزا سزا ضرور ہوگی۔ اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں کہ اے اہل مکہ، تم لوگ ایک ایسی مختلف بے جوڑ بات میں پڑے ہو کہ اس سے وہی پھیرا جائے گا، گمراہ ہوگا جو خدا کے علم میں پھیرا جا چکا ہے۔ اٹل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو غفلت میں بھولے ہوئے پڑے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جب ان کو جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اپنے عذاب کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ بہشت کے باغوں اور چشموں میں عیش کرتے ہوں گے جو ان کا پروردگار انہیں عطا کرتا ہے، یہ خوش خوش لے رہے ہیں۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، عبادت کی وجہ سے رات کو بہت ہی کم سوتے تھے اور پچھلے پہر کو اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حصہ تھا، اور یقین کرنے والے کے لیے زمین میں قدرت خدا کی بہشت سے نشانیاں ہیں، اور خود تم میں بھی ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہاری روزی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ قرآن بالکل ٹھیک ہے۔ جس طرح تم باتیں کرتے ہو، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں فرشتوں کی بھی خبر پہنچی ہے کہ جب وہ لوگ ان کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام علیکم، تو ابراہیم نے بھی علیہ السلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ جن سے جان نہ پہچان، پھر اپنے گھر جا کر جلدی سے بنا ہوا ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے اور اسے ان کے آگے رکھ دیا، پھر کہنے لگے آپ لوگ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اس پر بھی نہ کھایا تو ابراہیم نے جی میں ڈرے۔ وہ لوگ بولے آپ اندیشہ نہ کریں، ان کو ایک دانش مند لڑکے کو خوشخبری دی، تو یہ سنتے ہی ابراہیم کی بیوی سارہ چلاتی ہوئی ان کے سامنے آئی اور اپنا منہ پیٹ لیا، کہنے لگی اے ہے ایک تو میں بڑھیا، اس پر بانجھ لڑکا کیوں کر ہوگا؟ فرشتے بولے تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہ حکمت والا واقف کار ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آخر تمہیں کیا درپیش ہے؟ وہ بولے ہم تو گناہگار قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے پتھریلے کھرنجے برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان لگا دیے گئے ہیں۔ غرض وہاں جتنے لوگ مومنین سے تھے ان کو ہم نے نکال دیا، اور وہاں تو ہم نے ایک کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر پایا بھی نہیں، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں عبرت کی نشانی چھوڑ دی۔ اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان کو فرعون کے پاس کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنے لشکر کے برتے پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو اچھا خاصا جادوگر یا سودائی ہے، تو ہم نے اس کو اور اس کے ہم لشکر کو لے ڈالا، پھر اس سب کو دریا میں ٹپک دیا، اور وہ تو قابل ملامت کام کرتا ہی تھا۔ اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے کہ جب ہم نے ان پر ایک بے برکت آندھی چلائی کہ جس چیز پر چلتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور سمود کے حال میں بھی قدرت کی نشانی ہے، جب اسے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک خوب چین کر لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، تو انہوں نے ایک روز کڑک اور بجلی نے لے ڈالا اور دیکھتے ہی رہ گئے، پھر نہ وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ بدلہ ہی لے سکتے تھے۔ اور ان سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ بدکار لوگ تھے، اور ہم نے آسمانوں کو اپنے بل بوتے سے بنایا، اور بے شک ہم میں سب قدرت ہے، اور زمین کو بھی ہم نے بچھایا تو ہم کیسے اچھے بچانے والے ہیں، اور ہم ہی نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائی تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو، تو خدا ہی کی طرف بھاگو، میں تم کو یقیناً اسی کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اور خدا کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، میں تم کو اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا تو وہ اس کو جادوگر کہتے یا سڑی دیوانہ بتاتے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کو ایک ایسی بات کی وصیت کرتے آتے ہیں جی نہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی سرکش۔ تو اے رسول تم ان سے منہ پھیر لو، تم پر تو کچھ الزام نہیں ہے، اور نصیحت کیے جاؤ کیونکہ نصیحت مومنین کو تو فائدہ دیتی ہے، اور میں جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض سے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، نہ تو میں ان سے روزی کا طالب ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائے، خدا خود بڑا روزی دینے والا، زور آور اور زبردست ہے۔ تو ان ظالموں کے واسطے بھی عذاب کا کچھ حصہ ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کے لیے حصہ تھا، تو ہم نے جلدی نہ کرو، تو ان کو ہم سے جلدی نہ کرنا چاہیے،
تو جس دن ان کا کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔